علاقہ ہے، لیکن کل رات بارش ہوتی رہی تو میں اسٹیج سے یہ دیکھ رہی تھی کہ گراؤنڈ میں جگہ جگہ کیچڑ ہے اور آپ سب اس کیچڑ میں کھڑے ہو. میرے دل سے آپ سب کو سلام. میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چاہے تم الیکشن چوری کرو، اب چاہے تم ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ، اب چاہے تم ووٹوں کے تھیلے اٹھا کر بھاگ جاؤ، اب چاہے تم نواز شریف کے امیدوار بھگا کر لے جاؤ، اب چاہے تم ڈبوں کے اندر خود بیٹھ جاؤ، یا پورے کا پورا الیکشن کمیشن ہی اغوا کر لو، یاد رکھو عمران خان کشمیر اپنا فیصلہ سنا چکا ہے. کشمیر کا چپا چپا اپنا فیصلہ سنا چکا ہے. اور کشمیر کا فیصلہ کیا ہے؟ صحیح کہا، لیکن آواز اونچی آنی چاہیے. ایک دفعہ پھر مجھے ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ کشمیر کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کان کھول کر سن لو، یہاں آنے کا تکلف مت کرنا، ورنہ یہ کشمیری جس طرح تمہارا استقبال کریں گے تم جانتے ہو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. ہجیرہ والوں، مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہو. مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اونچا ہے ماشاءاللہ. میں بڑی خوش ہوں کہ اتنے دور دراز علاقے کے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اس بات کو دھیان سے سننا، کیونکہ بہت ضروری بات ہے. اور میں ہجیرہ کی عوام کے ذریعے میں پاکستان کی اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھی مخاطب ہوں. میں عمران خان کا یہ بیان پڑھ رہی تھی، اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، میرے علاوہ سلیکٹرز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو، تم سلیکٹرز کی چوائس ہو. تم نے تو خود بتا دیا کہ تم الیکشن چوری کر کے آئے ہو، تم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، لیکن تم نے یہ بات کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے. تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ تم چوائس کیوں ہو اور نواز شریف 2018 میں چوائس کیوں نہیں تھا. اگر آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتا دیتی ہوں، تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لٹو کی طرح گھومتے ہو. اور نواز شریف وہ شیر ہیں جس پر جب زیادتی ہوئی، جب اس پر مقدمات بنائے گئے اور کہا استعفیٰ دے دو، تو اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، اوور مائی ڈیڈ باڈی، تم جتنی بھی سازشیں کر لو، نواز شریف عوام کے ووٹ سے آیا ہے، استعفیٰ نہیں دے گا. اور تم سلیکٹڈ ہو، تم چوائس اس لیے ہو کہ 73 سال میں پہلی مرتبہ تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی
दस्तखत से اس نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ سے کاٹ دیا. مجھے یہ بتاؤ. پتہ چل گیا ہے 2018 میں نواز شریف چوائس کیوں نہیں تھا. یہ کہنا ہے مریم نواز کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم ہر بات پر جھک جاتے ہو, ہر بات پر ڈر جاتے ہو, ہر بات پر سر جھکا لیتے ہو. اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب عوام کے حق کی بات آتی ہے تو نواز شریف جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیتا ہے. مریم نواز اس وقت حجیرہ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ محبت سے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے پر تہہ دل سے اہل کشمیر کی شکر گزار ہوں. کہ تم عوام کی ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے رونڈ کے آتے ہو, ووٹ چوری کر کے آتے ہو. اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے نکال دو, جیل میں ڈال دو, بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے, ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے, بیوی کو مل نہیں سکے. لیکن جب عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی, ان کے ووٹ کی عزت کی بات آئے گی, نواز شریف کرسی کی قربانی تو دے گا لیکن عوام کے ووٹ کی پرچی کو روندنے کی اجازت نہیں دے گا. حجیرہ والوں, حجیرے والوں, تم لوگ بھی سنتے آئے ہوگے نا کہ عمران خان سنتے سنتے کان پک گئے. میری 22 سال کی جدوجہد, میری 22 سال کی جدوجہد, تمہاری 22 سال کی جدوجہد کا اختتام اس پر ہوا. 22 سال کی جدوجہد کے بدلے بدنامی اور رسوائی کے یہ داغ, عمران خان اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ خسارے کا سودا ہے. نواز شریف کہتا تھا نا, نواز شریف کہا کرتا تھا نا, آج میرے ساتھ پڑھنا, اے طائر لاہوتی, میرے ساتھ پڑھو, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی اس کرسی سے موت اچھی, اس وزارت عظمیٰ سے موت اچھی جس میں عمران خان آج تم 22 سال کی جدوجہد کے بعد سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے. لوگ عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کو یاد رکھیں گے یا عمران خان کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھا جو اشاروں پر ناچتا تھا. کس سے یاد رکھا جائے گا ذرا بتانا. کٹ پتلی سے یاد رہے گا عمران خان. یہ گھاٹے کا سودا کیا تم نے, گھاٹے کا سودا کیا تم نے. اور میں بتاؤں, اور آج یہ سودا کر کے بھی تم تو یہ کہنے کے بھی قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جہاں تمہارا نام استعمال کیا جاتا ہے, جہاں تمہارا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے, جہاں تم پر الزام لگا دیا جاتا ہے, تم تو سر اٹھا کر قوم کو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہو کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے تمہارے راز ان کے پاس ہیں, ان کے راز تمہارے پاس ہیں. اور نواز شریف جیسی جرت رکھنا, نواز شریف جیسی استقامت رکھنا, نواز شریف کی طرح ڈٹ جانا, نواز شریف کی طرح برہان وانی کے لیے
تم نے 22 سال کی جدوجہد کو ایک کرسی کی خاطر تم نے 22 سال کی جدوجہد کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاستدان یا جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے ہوتے ہیں. اور آج دیکھ لو, جس کے خلاف تم پچھلے 7-8 سال سے مسلسل سازشیں کرنے میں مصروف ہو, جس کے خلاف تم مسلسل فاؤل پلے کرنے میں مصروف ہو, وہی نواز شریف آج مجبوری میں لندن میں بیٹھا ہے. لیکن ایک کے بعد ایک الیکشن میں اس نے تمہیں دن میں تارے دکھا دیے. تمہاری حکومتوں کے باوجود, تمہاری ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود, تمہاری سازشوں کے باوجود نواز شریف لندن میں بیٹھ کر تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارتا ہے. کٹ پتلی وزیر اعظم تم ہو, 3 سال سے کٹ پتلی وزیر اعظم تم ہو, لیکن کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی نعرہ لگتا ہے, وزیر اعظم نواز شریف. تو یہ جان لو, سازشوں سے حاصل کیا گیا اقتدار نہیں ہوتا, شرمندگی ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے, بدنامی ہوتی ہے. اور ایک اور بات, تم اتنے بزدل ہو, تم اتنے جھک گئے ہو کہ تم خود بھی چپ ہو, بول نہیں سکتے, اور کشمیر کو جب بھارت کی جھولی میں پھینک آئے تو قوم کو کیا درس دیتے ہو کہ جس طرح میں نے خاموشی اختیار کر لی, قوم بھی خاموشی اختیار کر لے. اتنے بزدل ہو کہ قوم کو کہتے ہو کہ گناہ میرا ہے, سوگ کشمیری عوام منائے. کیوں منائے سوگ؟ اور نواز شریف کیا سبق دیتا ہے؟ نواز شریف یہ سبق دیتا ہے, بہادر ہے نا, بکا ہوا نہیں ہے, جھکا ہوا نہیں ہے, عوام کی طاقت پر اور اللہ تعالیٰ کی یا طاقت پر یقین رکھتا ہے. نواز شریف کہتا ہے ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا, ڈٹ جاؤ. اب کشمیریوں, میرے بھائیوں, جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے, جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. نواز شریف ڈٹا ہوا ہے, یہ کہنا ہے مریم نواز کا جلسے میں خطاب کرتے ہوئے. خبردار کرنے آئی ہوں, اطلاع دینے نہیں آئی. میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ عمران خان کشمیر میں اپنی حکومت اس لیے لانا چاہتا ہے, کشمیر میں اپنا بندہ اس لیے لانا چاہتا ہے بطور وزیر اعظم, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنا دے. آپ کی بیٹی, کشمیر کی بیٹی, آج ہجیرہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتی ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے مل کر کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. یہ سازش یہ کر چکے ہیں, صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا باقی ہے. تم کون ہوتے ہو مقبوضہ کشمیر کو پہلے بھارت کی جھولی میں پھینکنے والے اور پھر آزاد کشمیر کا تشخص اور اس کی پہچان چھیننے والے؟ عمران خان تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا, آپ کے ووٹوں کے ڈبوں سے نکلنے والا ہر شیر کا ووٹ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے, کشمیر کی ترقی کا ووٹ ہے, ہجیرہ کی ترقی کا ووٹ ہے. اور بلے پر لگا ہوا عمران
خان پر لگا ہوا ہر نشان چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو وہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے اوپر ایک مہر ہے. یاد رکھنا جب ہو گیا اگر یہ کامیاب ہو گئے اس کے بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر روکنا ہے تو اس بربادی تباہی کے سیلاب کو ابھی روک دو. کوہالہ کے پل سے اس روک دو. جس طرح پاکستانی عوام روٹی بجلی آٹا پانی چینی کو رو رہی ہے نا میں نہیں چاہتی کہ کشمیر کے میرے بھائی اسی قیامت سے گزریں. میرے بھائیوں مہنگائی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہے نااہلی اور نالائکی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہوا ہے جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ اس نالائکی اور تباہی کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے. اور میرے ساتھ ایک اور بھی وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ 25 جولائی کو کوئی میرا بزرگ کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن کوئی میری ماں کوئی میرا بچہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا. اپنے گھروں سے نکلو گے اپنے عزیز رشتہ داروں فیملیز کو دوستوں کو محلے داروں کو لے کر گھروں سے نکلو گے پولنگ سٹیشنز پر جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ ٹھپے پہ ٹھپا. نہیں مزہ نہیں آیا وہ ٹینٹ کے اندر سے بھی خواتین کی آواز بھی آنی چاہیے. ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا. وعدہ اگر آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ شیر آیا جو کہ آئے گا انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آزاد کشمیر کا تشخص بھی برقرار رہے گا. دشمنوں کے ہاتھوں کشمیر کا سودا نہیں ہوگا اور نواز شریف آزاد کشمیر کو انشاءاللہ تعالی ایک بہت ترقی یافتہ جگہ بنائے گا انشاءاللہ. وعدہ کرو کہ نہ صرف ووٹ دو گے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے. ووٹ چوروں کو نقب زنی اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دو گے. اور وعدہ کرو کہ یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے انشاءاللہ. ان کے لیے ذرا نعرہ لگا دو. چھتوں پہ کھڑے ہیں چھتوں پہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. جو لوگ ان چھتوں پر کھڑے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام پہنچے. اللہ حافظ. بلے پر لگا ہوا نشان کشمیر کو صوبہ بنانے پر ایک مہر ہے یہ کہنا ہے مریم نواز کا جلسہ گاہ میں خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے گا اور جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے گا اور کشمیر کو صوبہ بننے نہیں دیں گے اور بچہ بچہ کٹ مرے گا لیکن کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. یہ نعرہ بھی لگایا گیا مریم نواز کی جانب سے جلسہ گاہ میں خطاب کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی کشمیر کو آزاد کروائے گا.